ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کتنا اچھی رفاقت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں 4 ان بڑی نعمتوں اور نیکیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں پہلی ہے نبی ہونے کی نعمت، نبی ہونے کا اعزاز، دوسرا ہے صدیقیت، اس مرتبے کا، اس رتبے کا اعزاز اور اس نعمت کا بیان۔ تیسری ہے
شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نعمت، اور چوتھی ہے صالحیت، نیک ہونا۔ تو یہ 4 اوصاف ہیں، 4 نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ قیامت کے روز آخرت میں ان 4 نعمتوں کے حامل لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ آخری نبی اور پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے بھی، تمام مخلوقات سے بھی، بنی نوع انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ پاک عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو جب کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے تو اس نعمت کا درجہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نعمت مل جائے اور رسول کو، نبی آخر الزمان کو وہ نعمت نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان فرما دیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں لیکن دینے والا وہی ہے۔ اللہ یؤتی، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو بانٹنے والے کے پاس وہ نہ ہو اور جس کو دی گئی ہے اس کے پاس وہ نعمت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں جن 4 خصائل کا ذکر کیا گیا ہے، نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ نبوت، نبی ہونے کا اعزاز، پھر صدیق ہونے کا اعزاز، شہید ہونے کا اعزاز، اور صالح اور نیک ہونے کا اعزاز۔ نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، صدیقیت کے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں کہ جن کے صدقے سے صدیقیت جو ہے وہ بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی غیروں کی زبان کے اوپر بھی آپ کے یہ القابات موجود ہیں۔ صالحیت، نیک ہونا، اس قدر کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب قم اللیل الا قلیلا، تو رات کا قیام ذرا کم کیا کر۔ لیکن شہادت کا جو منصب ہے
اگر آپ غور کریں تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے اس پر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت کا منصب امتیوں کو تو ملے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے یہاں اگر ہم غور کریں تو جتنی شہرت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین کی شہادت کو بھی جتنی شہرت ملی ہے کسی اور شہادت کو اتنی شہرت اور اتنا تذکرہ اور اتنا دوام نہیں ملا۔ اب اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ شہادت کیا ہے، ایسی حادثاتی موت جو ہے یہ بھی شہادت ہوتی ہے، صرف شہادت سری کہا جاتا ہے، یعنی حکمی شہیدی۔ اور دوسری جو شہادت جاری ہے وہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو اس جان آخری کے سپرد کر دینا کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی حق کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شہادت جاری ہے اور اس کے چار جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ارکان ہیں۔ ایک یہ کہ دشمن جو ہے وہ بندہ مومن کے اوپر کسی تیز دھار آلے سے حملہ کرے، حملہ آور ہو۔ نمبر دو، اس آدمی کو زخم لگ جائے، زخمی ہو جائے، مومن مجاہد زخمی ہو جائے۔ اور تیسرا ہے کہ اس کے عضو میں سے کوئی ایک اعضاء میں سے، جسم کے اعضاء میں سے ایک جز جو ہے، ایک عضو جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ اور چوتھا اس کا رکن ہے کہ اس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے، روح پرواز کر جائے۔ یہ چار چیزیں شہادت کے ارکان ہیں کہ جب اس صورت کے اندر مدرا ہو جائے، چاروں چیزیں پورے ہو جائیں تو وہ کہا جائے گا کہ یہ جہری طور پر شہادت کے منصب پر فائز ہو گیا، کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ ان چار ارکان میں سے جو پہلے تین ارکان ہیں شہادت کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا حملہ آور ہونا، غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے، اور آپ کا ایک عضو، دانت کا ایک حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے وہ الگ بھی ہوا۔ اور احادیث کے اندر موجود ہے اور اہل علم نے اس کی
کہ روح پرواز کر گئی ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن فی نفسی ایسا نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العزت کا پیارے حبیب آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو تکالیف تو دیں گے، لیکن وہ تکالیف اس حد تک نہیں ہوگی کہ آپ کی روح ہی پرواز کر جائے. چونکہ یہ وعدہ الہی تھا تو اس وعدہ الہی کی تکمیل ہونا بھی ضروری تھی، لیکن دوسری طرف جو منصب شہادت ہے اس کی تکمیل بھی ضروری تھی، کہ یہ وہ منصب تھا کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو تو ملا، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتا تو ایسا کہہ دیا جاتا کہ امتی جزوی طور پر کسی ایک پہلو کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت حاصل کر گئے. اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جو ظاہری طور پر شہادت جہری کا جو چوتھا ایلیمنٹ تھا، چوتھا رکن تھا، اس کی تکمیل کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور اس کی تکمیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کی. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ شہادت جہری کی تکمیل ہے، شہادت سری اس کا بھی آغاز غزوہ خیبر کے موقع پر ہو گیا تھا، کہ جب ایک یہودی عورت نے زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلا دیا تھا، اور وہ اس شدت کا زہر تھا کہ ایک اور صحابی نے کھایا، وہ فوری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہیں کی. کیوں؟ کہ اللہ یعصمک من الناس، وہ وعدہ الہی موجود تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے بھی محفوظ رہے، لیکن اس کا اثر ضرور ہوا. اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے بعد اس گوشت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ کھلانا بھی، جسم کے اندر پہنچانا بھی ضروری تھا، تاکہ شہادت سری کا جو آغاز ہے وہ ہو سکے، اس کے اسباب ہو سکیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، ظاہر پردہ فرمانے لگے تھے، اس وقت احادیث گواہ ہیں، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس زہر کا اثر اب بھی مجھے ساری زندگی بھی محسوس رہا، لیکن اب مجھے اس قدر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میری جان نکل جائے. یعنی آخری وقت میں اس کو محسوس کروا دیا گیا تاکہ شہادت سری کا درجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے، اور شہادت جہری کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کر دیا گیا. اور دوسری ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر کھانے کی وجہ سے شہید کیے گئے، آپ کے علم میں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں ان کی شہادت اتنی شہرت حاصل کرنے والی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ شہادت سری تھی. سری کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، تو وہ شہادت سری کے اوپر فائز ہوئے. اور یہ بھی آپ حدیث جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ناف سے لے کر اوپر جسم کے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کر اوپر تک ان کی مشابہت جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ناف سے لے کر نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یعنی ان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کے مشابہ تھا. یعنی دونوں کی تکمیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تکمیل ظاہری طور پر ہو گئی. اور پھر جب شہادت جہری کا معاملہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کی گواہیاں بھی قبل از وقت دیتے ہیں. کیا حدیث کی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہادت کے باب کو صرف نبی کا حصہ بنانے کے لیے
यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आपने हदीस पाक सुनी है, अल हुसैन मिन्नी, ये तो बात समझ में आती है कि हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा का बेटा है और आपका ही बेटा है, लगते जिगर बन जाता है। लेकिन अना मिनल हुसैन का मतलब क्या है? अना मिनल हुसैन का मतलब ये है कि मेरी एक शहादत की जो एक खुसूसियत थी और जो बस था वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूरा हुआ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मेरा है, इसलिए जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह को पा लेगा, अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल करवा देगा। जो हुसैन से मुझ रखेगा वो मुझसे मुझ रखेगा, जो मुझसे मुझ रखेगा वो अल्लाह से मुझ रखेगा और वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो खालिक व मालिक हमें सही मानों में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को समझने की, इस फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा हिया इल्ला सलाह।